औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दुस्तार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, ये अफ़गानिस्तान से हैं। तो चलिए आज हम इनका पाम रीड करते हैं, देखते हैं इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट फोर जो है, फर्स्ट फैलन जो है वो अंगूठे का ये बता रहा है कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर भी अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। जब अंगूठा यूँ कमरनमा हो तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन होते हैं, बड़ी सियासत से काम लेते हैं। अपना काम अगर ये किसी मुश्किल में फंस जाएं तो बड़ी बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ ये उस मामले की तह तक पहुंचते हैं और फिर उस प्रॉब्लम से निकलने का हल सोचते हैं, सलूशन सोचते हैं और फिर उस प्रॉब्लम से ये निकल भी जाते हैं। माशाल्लाह समझदार आदमी है। अब यहाँ पे इनकी अगर हम आंख देखें तो आंख इनकी बड़ी आंख नहीं बन रही। अगर ये बड़ी आंख बनती तो फिर इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात कम आती, प्रॉब्लम कम आती। लेकिन चूँकि ये आंख थोड़ी हमें डिस्टर्ब नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये शुरू की ज़िंदगी जो बचपन से लेके 25-26 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रही हैं। 25-26 साल की उम्र में फिर ये इन्होंने अपना कोई कारोबार शुरू किया है। 25 साल की उम्र के बाद इनके पास पैसा आना शुरू हुआ है और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल की उम्र तक ये ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएंगे और 50 के बाद फिर आगे इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी, मुश्किलात आएंगी। तो ये तो इनके अंगूठे ने बता दिया। अब लेफ्ट हैंड देखते हैं इनका। लेफ्ट हैंड इनके बारे में हमें क्या कुछ बताता है। तो लाइफ लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है। ज़िंदगी की लाइन लंबी हो तो 80 टू 19 की एज हो सकती है। शुरू की ज़िंदगी में अर्ली एज में इनको बड़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। शुरू में कुछ ना कुछ मुश्किलात इन्होंने देखी हैं। घरेलू ज़िंदगी में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, मसले थे, मसाइल थे, प्रॉब्लम थे इनकी अर्ली एज में। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, क्योंकि दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन जुड़ी हुई है। जब ये जुड़ी हुई होती है तो कुछ ना कुछ मुश्किल जो है वो इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए इंसान के दिलो दिमाग से तो वो निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर वीनस माउंट अगर आप इनका देखें तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। फैमिली रिंग भी इनका ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ घरेलू टेंशनें, प्रॉब्लम, मसले, मसाइल इनकी लाइफ में चल रही हैं। तकरीबन 30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ही रही है। हाँ, 30 साल की उम्र के बाद फिर इनके मामलात बेहतर होना शुरू हुए हैं। और अगर हम दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन ये बताती है कि थोड़ी सी दिल की लाइन सीधी है और यहाँ पर तो ये थोड़े से कभी कभी गुस्सा इनको ज़्यादा आता है और अपने गुस्से पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी जब दिल की लाइन सीधी होती है तो ऐसा इंसान अपनी मर्जी करता है। इसको जितना मर्जी समझा लो, एंड पे ये बंदा अपनी मर्जी करेगा जो इसके दिमाग में आएगा। तो ये चीज़ आ गई इनकी ज़िंदगी में। और दिल की लाइन ये बता रही है कि कुछ एक दो धोखा भी इनको मिलेगा। 35 से 40 साल की उम्र में भी धोखा मिलेगा। और यहाँ पर भी एक कट आया है तो एक कोई बहुत बड़ा दुख, जैसे होता है ना किसी अपने की डेथ का हो जाना, उसका दुख मिलना या मोहब्बत में कोई धोखा मिलना, ये उस चीज़ का भी साइन होता है। और दिमाग की लाइन भी यहाँ पे कटी पटी है। तो इसका मतलब ये कि शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा इनको समझ नहीं आएगी कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। शुरू की ज़िंदगी इनकी मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है और ज़हनी तौर पर भी ये काफ़ी ज़्यादा शुरू की लाइफ इनकी टेंशनों का शिकार रही है। इनके बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक इन्होंने अभी तक ज़िंदगी में सुकून का सांस नहीं लिया। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई ज़हनी परेशानी इनकी ज़िंदगी में चलती रही है। और इसके बाद यहाँ पे दिमाग की लाइन ब्रेक भी होती है, फिर टूट के दोबारा चलती है। तो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र के बाद आफ्टर 40 इनकी सोचें चेंज हो जाएंगी। इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उसके बाद जब ये चेंज लेंगे फिर वो चेंज इनके लिए बड़ा अच्छा होगा। देखिए ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर। अब किस्मत की लाइन ये यूं ऊपर जाते हुए यहाँ पे जाके रुक गई है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जाके कोई 27, 28, 30 साल की उम्र में जाके यहाँ पे इनके कुछ काम खराब होना शुरू हुए हैं। और जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी जिस ट्रैक पे चल रही थी वो एक ट्रैक इनका ख़त्म हुआ है। इनकी ये पहले इन्होंने कोई काम शुरू किया है, कोई जॉब शुरू की है या बिज़नेस शुरू किया है, तो वो 40 साल की उम्र से पहले पहले इनका वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, वो काम इनका रुक जाएगा। या ये कह लेंगे इनकी अपनी ही किसी गलती की वजह से ये अपनी किस्मत थोड़ी सी पहले ख़राब करेंगे
اور جب ان کا ایک کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ قسمت کی لائن جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گی. تو پھر یہ تقریباً کہہ لیں کہ یہ 26 27 28 سال کی عمر سے لے کے آگے پھر ان کی جتنی بھی زندگی ہوگی آگے یہ قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کرے گی. اپنا یہ کوئی بزنس بھی کر سکتے ہیں، جاب بھی کر سکتے ہیں. دونوں طرح کی لائنیں ان کے ہاتھ میں موجود ہے، بزنس بھی جاب بھی دونوں، کیونکہ یہ بزنس کی لائن ہوتی ہے تو بزنس بھی یہ کریں گے. اور یہ قسمت کی لائن بھی یہ بتا رہی ہے کہ روپے پیسے کی ان کو بالکل کمی نہیں ہوگی. اور آگے سن لائن بھی ہے تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، ان کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا. جوپیٹر ماؤنٹ ان کا اچھا ہے تو ماشاءاللہ اچھی فیملی سے ہیں، اچھے خاندان سے ہیں. زندگی میں ان کو روپے پیسے کی کمی بالکل کوئی نہیں ہوئی اور آگے بھی ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. روپیہ پیسہ منی فیم نیم فیم ان کو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا اور زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی ان کو. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو سفر کی لائنیں بھی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ٹریول بھی یہ کریں گے، کیونکہ قسمت کی لائن بھی یہاں پہ تھوڑی سی ممکن سے شروع ہو رہی ہے تو سفر ان کا امید ہے کہ ہو جائے گا. لیکن سفر میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں پریشانیاں پہلے ضرور ان کو دیکھنی پڑیں گی. اس کے علاوہ جب سن لائن یہاں پہ ہوتی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا اور یہ ان کے محنت کے سائن ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ چھالے سے بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ محنتی آدمی ہے اور زندگی میں نے اس میں سخت محنت کی ہے اور اپنی محنت کی وجہ سے ہی اس نے دولت بھی کمائی ہے، روپیہ پیسہ بھی کمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بڑی کامیابیاں بھی دی ہیں. مرکری فنگر جب اچھی لینتھ میں ہو، یہ لائن جو ہوتی ہے نا سن فنگر کی یہاں تک پہنچتی ہو تو ایسا انسان اچھی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، اچھا سمجھدار انسان ہوتا ہے. تو یہ اچھا نالج ہے ان کے پاس، اچھی باتیں کر لیتے ہیں اور سمجھدار انسان ہے. سن فنگر بھی ان کی اچھی لینتھ میں ہے تو ایک اچھی جان پہچان ہے ان کے اپنے علاقے میں، جس جگہ پہ بھی رہتے ہیں لوگ ان کو ویل جانتے ہیں. اچھا کاروبار، اچھا نام ہے ان کا. اور آگے یہ سیٹرن فنگر بھی یہ بتا رہی ہے کہ روپے پیسے کے لحاظ سے یہ ماشاءاللہ لکی ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا تھوڑا سوراخ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو پیسہ یہ جمع نہیں کر پاتے. جتنا بھی یہ پیسہ کمائیں گے یہ ساتھ ساتھ پیسہ ان کا نکلتا رہے گا، کیونکہ جب انگلیوں میں گیپ ہوتا ہے نا تو یہ بتاتا ہے کہ اس گیپ سے کہیں نہ کہیں دولت ان کی جو بھی یہ کمائیں گے ان کی دولت یہ ساتھ ساتھ خرچ بھی کر دیتے ہیں، جمع نہیں کر پائیں گے. باقی لیڈرشپ کوالٹیز بھی ان کے اندر اچھی ہیں اور ماشاءاللہ دل کے بڑے پیارے انسان ہیں. اب اگر ہم یہاں رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں تو زندگی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا. وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہے، اس پر ایک دو لائنیں یوں بنی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 سے 3 بیبی بھی ان کو دے گا. یہاں پر بھی ڈاٹ بن رہے ہیں تو 2-3 بچے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا. یہاں پہ یہ ہڈی نکلی ہوئی ہے انگوٹھے کی، یہ میں نے اس سے پہلے بھی جو ویڈیو بنائی تھی ان کی بھی یہاں سے ہڈی نکلی ہوئی تھی. تو جب یہ ہڈی باہر نکلتی ہے تو یہ ہماری زندگی میں اسٹرگل کو بڑھا دیتی ہے. ہماری زندگی میں کوئی چیز شروع میں ہمیں آسانی کے ساتھ نہیں ملتی تو ان کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی. یہ ان کا اندرونی منگل ہے، اس پہ لائن نیچے کی طرف گر رہی ہے تو یہ غصے میں آ کے اپنے کام خراب کریں گے، اپنی قسمت خراب کر لیں گے. تو جناب غصے میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جب بھی آپ غصے میں آ کے اپنا کام خراب کریں گے تو انسان اپنی قسمت کو خراب کر لیتا ہے تو بالکل ان کی زندگی میں مشکلات ان کے غصے کی وجہ سے آئیں گی. یہاں پہ انگوٹھا جو ہے وہ بتا رہے کہ ول پاور بھی ان کی ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ بھی زبردست نہیں ہے، بس گزارے لائق ہے. یہاں پہ یہ ان کی سوجھ بوجھ کا بتاتا ہے. اور اس کے علاوہ انگوٹھے کو اگر یہ ساتھ جوڑے تو تھوڑا سا چھوٹا انگوٹھا ہے. جب انگوٹھا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو انسان کبھی کبھی جلدی ہمت ہار جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں انسان سے کچھ غلطیاں کچھ جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے. یعنی کہ یہ تھوڑے سے جلد باز ہیں، جلد بازی میں فیصلے کریں گے اور غصے میں فیصلے کریں گے، جس کی وجہ سے جلد بازی کی وجہ سے اور غصے کی وجہ سے یہ اپنے کام خراب کر لیں گے. یہاں پہ کھڑی لائن جوپیٹر ماؤنٹ پہ موجود ہے تو یہ ان کو دولت دے گی، روپیہ پیسہ دے گی. اور یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ روحانیت اسپرچویلٹی کی لائنیں ہوتی ہیں کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. روحانیت اسپرچویلٹی بھی ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. غصہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، غصے کی وجہ سے یہ اپنے کام خراب کر لیں گے. اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر آپس میں جڑی ہوئی ہے تو باتوں کو فیل بہت کرتے ہیں. کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے. زندگی کی لائن سے ایک لائن اوپر کی طرف اٹھی ہے تو یہ بھی ان کو 40-45 سال کی عمر میں نیئر اباؤٹ 50 کے قریب ان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملے گی. اور یہاں پہ اب آپ کو ایک بڑی زبردست چیز، ایک اہم پوائنٹ بتانے لگا ہوں. ایسی لائن کبھی کبھی آتی ہے میری نظر میں لیکن یہ آپ کے لیے سیکھنے کے لیے ایک نئی چیز ہے.
دیکھیں یہاں پہ یہ ان کی زندگی کی لکیر ہے. اب یہ ان کی دل کی لکیر ہے اور دل کی لکیر میں کٹ بہت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دھوکے بہت ملیں گے، اپنے رشتوں سے دھوکے ملیں گے، محبت میں دھوکا ملے گا، اور خود غرض سیلفش لوگ ان کو زندگی میں زیادہ ملیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ان کی تھی نا برین لائن، یہ جاتی ہے، اصل میں اس کو آنا چاہیے تھا اس طرف. اب یہ اس طرف نہیں آئی بلکہ یہ ایسے اوپر کی طرف چلی گئی ہے، دل کی لائن کی طرف. تو دماغ کی لائن کا دل کی طرف جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ تقریباً 35-40 پہ جا کے، یا ہو سکتا ہے 27-28 سال کی عمر میں جا کے اپنی قسمت خود خراب کر لیتا ہے، اپنے غصے کی وجہ سے یا اپنے کسی غلط جذباتی فیصلے کی وجہ سے. کیونکہ دماغ جو ہے وہ جب اگر ایسے نیچے کی طرف آئے نا لائن، دل اور دماغ کی لائن الگ الگ ہو، اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں. اگر زندگی کی لکیر یوں ہو اور دماغ کی لکیر یوں نیچے آئے اس طرف، اور دل کی لائن اس طرف جائے، پھر تو انسان جذباتی فیصلے نہیں کرتا، وہ جذباتی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے جذبات کو بڑے کنٹرول میں رکھتا ہے اور دل اور دماغ کو الگ الگ رکھتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے دل کی لائن سے، یہ دل کی لائن چلی اوپر گئی اور یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے، تو یہ دماغ کی لائن اس طرف نہیں آئی بلکہ یہ اوپر کی طرف چلی گئی ہے. تو اب یہ انسان کو بہت زیادہ جذباتی بنا دے گی، انسان بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لے گا. تو یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، جذباتی فیصلے نہ کریں، کیونکہ جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے یہ اپنے کام خراب کریں گے اور ان کی پھر جو ہے وہ قسمت وہ کافی ڈسٹرب ہوگی. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ یہاں ہمیں ان کی قسمت کی لائن یہاں تک ہمیں چلتی نظر ہی نہیں آ رہی. اس کے بعد یہاں سے ان کی قسمت کی لائن نے سٹارٹ لی ہے اور مون سے ایک لائن اس کے ساتھ بھی یوں ٹچ ہو رہی ہے. یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک رشتہ ان کی زندگی میں ضرور آئے گا، چاہے یہ کسی سے محبت کریں، کوئی ایک ایسا انسان ان کی زندگی میں ضرور آئے گا جو ان کو سپورٹ کرے گا. اس انسان چاہے وہ دوست ہو، ان کا کوئی پیارا دوست ہو، وہ ان کی ہیلپ کرے گا، ان کی مدد کروائے گا. اور ابھی بھی یہ جو پام ریڈنگ ہے نا، وہ ان کا ایک دوست ہی کروا رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو زندگی میں اچھے دوست بھی ملیں گے جو ان سے محبت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے. 38 ابھی ان کی ایج ہو چکی ہے، تو ان کی زندگی میں ایک دوست بھی ان کو ضرور آئے گا، ایک دھوکہ بھی ملے گا. یہاں پہ نا دل کی لائن برے طریقے سے ٹوٹی بھی ہے، تو یہاں پہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہوگا. بلکہ ایک دھوکہ نہیں ہوگا، 25 سال کی عمر سے لے کے 30-35 سال کی عمر تک، 25 سے لے کے 35 تک ایک بہت بڑا دھوکہ ان کے ساتھ ہوگا. ان کو کچھ اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، اور جن رشتوں پر ان کو بڑا بھروسہ ہوگا وہی رشتے ان کو دکھ دیں گے. ان کو محبت میں بھی دھوکہ مل سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں پہ ایک لائن مل رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ ان کو زندگی میں اچھے دوست بھی ملیں گے اور اچھے دوستوں کی سپورٹ ان کو ملے گی. اور اس کے بعد یہاں پر قسمت کی لائن ان کی بڑی زبردست طریقے سے اوپر جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اپنے کچھ کام خراب کریں گے بھی، غصے میں آ کے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا یہ اپنا نقصان کریں گے، لیکن اس نقصان کی وجہ سے ان کی قسمت کو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ قسمت کی لائن دیکھیں، یہ ان کی بڑی طاقت کے ساتھ اوپر جا رہی ہے. تو 40 کے بعد بھی ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی آئے گا، آگے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے گا. یعنی کہ جو بھی یہ غصے میں اپنا کام خراب کریں گے نا، اس سے ان کی قسمت خراب نہیں ہوگی، ان کی لک ٹھیک رہے گی، ان کو نیم فیم ملے گا. لیکن اس کے باوجود میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہاں پہ دیکھیں جب دل کی لائن بریک ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ہمیں ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں محبت میں دھوکہ مل سکتا ہے، ہمیں اپنے رشتوں سے دکھ مل سکتی ہیں. یہ جو دماغ کی لائن اوپر کی طرف اٹھی ہے تو یہ ان کو مینٹلی طور پر بڑا ڈسٹرب کر سکتی ہے. یہ بہت زیادہ ٹینشن لیں گے، بہت زیادہ ایک بہت بڑی پریشانی سے یہ گزریں گے. تو یہ تقریباً یہ اس پریشانی سے گزر چکے ہیں یا ابھی وہ اس پریشانی سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے اس پریشانی سے. آگے 40 سال کی عمر کے بعد آگے ان کی قسمت کی لائن بہت اچھی ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ قسمت کی جو سنگل لائن ہے یہ ان کو دولت دے گی، بلکہ 2-3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی. اور یہ جو سن لائن ہے یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کچھ نئی چیزیں بھی سیکھنے کو ملی ہیں. جیسے یہ ان کی دماغ کی لکیر ہے، شادی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ شروع میں تو ان کے ساتھ کوئی ضرور دھوکا ہوگا، کوئی ایک آدھ دن کا رشتہ پہلے ٹوٹے گا
और लेकिन उसके बाद फिर इनकी शादी होगी। शादी इनकी थोड़ी लेट होगी, लेकिन शादी इनकी उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगी। लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले भी आएंगे, क्योंकि वो हमें जब दिल की लाइन डिस्टर्ब नजर आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें फिर वो शादी में भी मसले जरूर बनते हैं। लेकिन शादी उम्मीद है कि इनकी कामयाब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो मैं कह रहा था कि जो भी पहला रिलेशन होगा वो यहाँ पे हल्का सा एक अक्स है। तो पहले मोहब्बत में इनको एक धोखा मिलेगा, इनका एक रिश्ता बुरे तरीके से टूटेगा, शादी भी इनकी एक टूट सकती है, और उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो ज़्यादा कामयाब होगी। लेकिन कामयाब शादी से पहले इनका एक रिलेशन ज़रूर टूटेगा। तो इस तरीके से इनके ये चीज़ें पता चल जाती हैं, दिल की लाइन के टूटने से और किस्मत की लाइन के टूटने से आपको इशारा मिल जाता है कि इंसान का जो पहला रिश्ता है वो ब्रेक होने की तरफ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन ये आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपकी बहुत डिटेल से रीडिंग होगी, आपकी शादी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी। शादी की मैचिंग भी मैं करके देता हूँ कि लड़की और लड़के की, कि किस लड़की और लड़के की आपस में शादी कामयाब रहेगी, और आपकी जॉब हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकेगी नहीं हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें कुंडली से भी पता चल जाती हैं, लोशों से भी पता चल जाती हैं, आपकी लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। तो बाकी जो लोग अपनी रीडिंग मुझसे करवा चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरी रीडिंग में किस कदर डिटेल रीडिंग देता हूँ और किस कदर एक्यूरेट रीडिंग देता हूँ। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।